نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ آپ کو نوح، شیخ الانبیاء اور آدم ثانی کیوں کہا گیا؟ بتوں کی پوجا کا آغاز کیسے ہوا اور سب سے پہلے بت کس کا بنایا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا کتے کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا اور آپ دکھتے کیسے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی 500 سالوں تک گریہ زاری کی وجہ کیا تھی؟ طوفان نوح اور کشتی والے واقعے سے پہلے قوم کے سرداروں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا کیا مکالمہ ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے کون سے اصول اپنائے؟ آج کی قسط میں ہم انہی تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ چوتھے نبی اور دوسرے رسول شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح کا شجرہ نسب 9ویں پشت میں آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور نبوت حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد آتا ہے، جب نسل آدم اللہ کی بندگی سے منہ موڑ کر خود ساختہ معبودوں کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ مورخین کے مطابق آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا درمیانی عرصہ 1200 سالوں پر مشتمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وطن عراق اور موصل کے شمال میں آرمینیا کی سرحد پر واقع ہے۔ بعض مورخین کے مطابق آپ بین النہرین کوفہ کے رہنے والے تھے۔ تاریخ میں آپ کا نام عبد الغفار، عبد الملک یا عبد العال آیا ہے۔ معارف القرآن میں نوح کا اصل نام شاکر یا عبد الغفار تھا۔ طبری کے مطابق رسول خدا نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا، لیکن بہت زیادہ گریہ زاری کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا، یعنی نوحہ کرنا یا رونا۔ روایت ہے کہ اللہ کے حضور اپنی قوم کے لیے اور اپنے لیے 500 سال گریہ زاری پر آپ کو نوح کے نام سے شناخت ملی۔ آپ علیہ السلام کے گداز دل کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آپ علیہ السلام نے کتے کو دیکھ کر دل میں کہا، یہ کس قدر بد شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کتے کو بولنے کی طاقت دی تو وہ نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور بولا، اے مسکین، آپ نے کس پر عیب لگایا ہے، نقش پر یا نقاش پر؟ اگر نقش بنانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں خود کو حسین بنا لیتا، اور اگر نقاش پر عیب ہے تو وہ خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی ملک پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ اس بات کے بعد کتے نے کہا، میرے پیدا کرنے والے میں یہ طاقت ہے کہ وہ میرے جسم سے کتے کی کھال اتار دے اور انسانوں کی پیشانی پر ذلت کا نشان لگا دے۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور کئی سال تک مصروف گریہ رہے۔ بعض روایات میں یہ مدت 40 سال تک بتائی جاتی ہے۔ طوفان نوح کے بعد صرف آپ کی اولاد ہی دنیا میں باقی بچی تھی۔ قرآن پاک کی سورۃ صافات کی آیت 77 میں ارشاد ہے، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، طوفان سے باقی بچ جانے والوں میں سے کسی کی نسل نہ پڑھی، صرف نوح علیہ السلام کی نسل ہی تمام دنیا میں ہے۔ ابن قتیبہ کے مطابق نوح علیہ السلام کا حلیہ مبارک کچھ یوں تھا: قد دراز، رنگ گندمی، چہرہ دبلا، ہاتھ پاؤں بھاری، آنکھیں بڑی، پنڈلیاں پتلی، رانے بھاری اور کلائیاں گداز، ناف ابری ہوئی، داڑھی بڑی ہوئی۔ غصہ کرنے اور جھڑک دینے والے حضرت نوح علیہ السلام نجکاری کا پیشہ کرتے تھے، یعنی کہ بڑھئی تھے۔ ابن خلدون نے آپ علیہ السلام کا کچھ یوں نقشہ کھینچا ہے: چہرہ نرم اور سر بڑا اور آنکھیں بھی بڑی، بازو پر گوشت اور رانیں موٹی موٹی، جیسے داڑھی بڑی ویسے ہی قد و قامت میں بھی موضوع اور مزاج میں غصہ نمایاں۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سام، خام اور یافت ایمان لانے کے سبب کشتی نوح کے مسافر تھے، جبکہ کنعان نوح اور ان کے رب کو چھوڑ کر کفر کے ہم نوا بن گئے تھے، اسی لیے طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام ان 26 برگزیدہ پیغمبروں میں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ یہی نہیں، قرآن کی 30 میں سے 28 پاروں میں پیغمبر خدا کا ذکر 43 بار آیا۔ سورۃ اعراف، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ انبیاء، سورۃ مومنون، سورۃ شعراء، سورۃ عنکبوت، سورۃ صافات اور سورۃ قمر میں حضرت نوح کا ذکر استراحت سے موجود ہے، جبکہ آپ کے نام پر سورۃ نوح میں بھی آپ کا تذکرہ ہے۔ یہاں ہم بیان کریں گے حضرت نوح کے دور نبوت کا احوال۔ جب اللہ نے ان پر اپنی رسالت اتاری تو ان کی قوم اور اولاد آدم علیہ السلام ہدایت کے رستے سے ہٹ چکی تھی۔ منکرین حق ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش پر اتر آئے تھے۔ قوم نوح نے ایک الہ کو چھوڑ کر اپنے 5 بزرگوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا تھا۔ ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ یہ 5 بزرگ اپنی زندگیوں میں شرک سے دور، اللہ کی وحدانیت کے قائل اور اس کے عبادت گزار بندے تھے۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں کچھ نیک لوگ تھے جن کے پیروکار ان کی اقتداء کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے ان کی تصویریں بنا دی۔
جب ان کی دوسری نسل آئی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے آباء و اجداد تصویروں کی عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان تصویروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تفسیر تبیان القرآن میں امام ابن خاتم رحمۃ اللہ علیہ نے امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ود ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین میں اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب ابلیس نے ان کی آو بقا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے لیے ود کی ایک تصویر بنا دوں؟ تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ انہوں نے اس سے اتفاق کیا تو اس نے ود کی تصویر بنا دی، جس کو وہ اپنی مجلسوں میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا، میں تم میں سے ہر ایک کے گھر ود کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں گا تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں ود کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ود کا ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ اس کے بعد ان کی جو بھی نسلیں آئی وہ بھول گئی کہ ود ایک انسان تھا۔ وہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ پس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پرستش شروع کی گئی وہ ود نام کا بت تھا۔ حضرت محمد بن کعب کرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ود، سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غم زدہ ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا، تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو؟ لوگوں نے کہا، ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا، تو پھر تم اسے مسجد کے آخری کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب 5 اشخاص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر مسجد کے کونوں میں رکھ دی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی۔ بتوں کی پوجا کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگ گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی، اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سواغ، یاغوث، یعوق اور نصر کے ناموں سے موسوم بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ 5 بت ان کے نزدیک دوسرے سے زیادہ عظمت والے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی ان کے انہی 5 بتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں ود کے ساتھ ساتھ باقی بتوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں، اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود، سواغ اور یاؤس اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تکمیل میں قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈر سنانے والا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ اگر تم نے میرے احکام کی تعمیل کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ قرآن مجید میں ہے، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا، اور میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے مشرکوں کو شرک سے باز رکھنے اور انہیں توحید پرستی کی دعوت میں دن رات ایک کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی کہ میری دعوت کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا یہ کہ کفر و شرک چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور اس سے تمہارے عقائد درست ہوں گے، توہمات اور وسوسوں سے تمہاری عقلیں آزاد ہوں گی، اور جب
نور توحید چمکے گا تو تمہارا سینہ وادی امن بن جائے گا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ تم تقوی کو اپنا شعار بنا لو، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو فسق فجور کی پالیدگیوں سے تمہارا دامن پاک ہو جائے گا۔ ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ، جھوٹ اور عیب، خود غرضی اور حرص کا تمہارے معاشرے میں نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ خود سوچو اس طرح تمہارے معاشرے میں کتنی خوش آئین تبدیلی رونما ہوگی۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، تمہارے رب نے مجھے مرشد و رہنما بنا کر معبوس فرمایا ہے اور میں تمہیں سیدھی راہ پر لے چلوں گا اور منزل مراد تک پہنچا دوں گا۔ جب تم مجھے اپنا رہنما اور پیشوا تسلیم کر لو گے تو تم میں انتشار کی بجائے قومی اتحاد پیدا ہو جائے گا، تم منظم اور متحد ملت کی طرح قوت اور شوکت سے زندگی بسر کرو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم کے اجتماعی طریقے کے خلاف چلتے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور انہوں نے قوم کو بھی اس سے باز رہنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو قوم کے سرداروں نے کہہ دیا ہم قوم کے اجتماعی طرز عمل سے جدا راہ اختیار کرنے کے سبب ضرور تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سرداران قوم کا جہالت اور سفاہت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں فرمایا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئے تاکہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب لوگوں نے آپ علیہ السلام کی ذات پر تضحیک اور تکذیب شروع کر دی۔ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ سو ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا، ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے سطحی رائے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کے، جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے، مگر سرکش قوم اپنے کفر و شرک پر اڑی رہی۔ نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر وہ بغض و عناد میں ڈوبی رہی۔ آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ قوم کے سرداروں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش سے پیچھے نہ ہٹنا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہ لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی۔ قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ علیہ السلام کو ستاتی رہی۔ کئی بار آپ کو زد و کوب کیا گیا، بارہاں آپ کا گلا گھونٹتے رہے، آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر پھر بھی آپ یہی دعا فرماتے، اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناگوار ہی لگ رہا ہے اور اب انہوں نے میرے قتل و جلا وطنی کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور آیات الہی کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بوجھ ہے تو سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے اور میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا ہے۔
تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو اور یہ سب منصوبہ اور سازش اعلانیہ کر لو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہے نہ ڈر۔ اپنی قوم کی تکذیب و استہزاء سے تنگ آ کر بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور نوح نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ اولاد بھی ایسے جنیں گے جو بدکار بڑی ناشکری ہوگی۔ اپنی نبی کی دعا کو اللہ کریم نے شرف قبولیت بخشا اور کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ہے، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ یعنی ہماری حفاظت میں اور ہمارے سکھانے سے کشتی بناؤ اور ظالموں سے عذاب دور کرنے کی ہم سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ اب انہیں غرق کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہاں سے قوم نوح علیہ السلام کی تباہی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ساج کے درخت اگائے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اس دوران قوم نوح علیہ السلام میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، لیکن اس دوران ایک نسل جوان ہو گئی۔ آپ نے انہیں دعوت دین حق دی، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ کشتی کی تیاری ایک کھلے میدان میں جاری تھی، جہاں دور دور تک کوئی سمندر نہ تھا، جس پر کافروں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے لوگوں سے کئی بار دلچسپ مکالمہ بھی ہوا۔ تفسیر خازن میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا، اے نوح علیہ السلام، کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے، ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑھئی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسا ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ تمہیں جلد ہی رسوا کن اور دائمی عذاب کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری میں مصروف رہے، یہاں تک کہ عذاب کا وقت آ گیا، جس کی نشانی اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتائی تھی، جب تم تندور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے کس تندور کی بات کی تھی جس سے پانی نے جوش مارنا تھا، اس حوالے سے مفسرین نے مختلف روایتیں بیان کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نور صبح اور طلوع فجر ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ اس سے مراد تندور ہی تھا جس میں روٹی پکائی جاتی تھی، لیکن ایک اور روایت یہاں موجود ہے جس کے مطابق نوح علیہ السلام ایک نان بائی کی دکان پر کھڑے تھے کہ نان بائی نے عذرہ مذاق کہا، وہ طوفان جس کی آپ خبر دیتے ہیں کہاں ہے؟ اس طوفان کا پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تیرے تندور سے۔ آپ کا جملہ ابھی مکمل ہوا ہی تھا کہ تندور سے پانی ابل پڑا۔ بعض مفسرین کے مطابق جس تندور سے پانی نے جوش مارا وہ آدم علیہ السلام کا تندور تھا جو آپ کو ورثے میں ملا تھا، لیکن ایک روایت اور بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کی اہلیہ اور ان کی بیٹی گھر میں روٹی پکا رہے تھے کہ تندور ابل پڑا۔ حیرت امیز واقعہ دیکھ کر دونوں بھاگتی ہوئی نوح علیہ السلام کے پاس پہنچی اور سارا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر آپ سمجھ گئے عذاب الہی کا وعدہ پورا ہونے لگا ہے۔ آج کے پروگرام میں نوح علیہ السلام کی نبوت، عرصہ نبوت اور ان کی قوم کی سرکشی، بت پرستی اور پیغمبر خدا کو اعزاز رسانی، کشتی نوح کی تیاری سے طوفان نوح کی آمد تک کا بیان ہوا۔ آئندہ پروگرام میں ہم کشتی نوح کے مسافروں کی بات کریں گے، کون کون کشتی میں سوار ہوا اور کس کس کو سوار کرنے سے روک دیا گیا۔ اس پروگرام کی تیاری میں ان کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مبنی ہو۔
مزید اسی طرح کے حوالہ جات سے مزین انبیاء کرام کی داستانیں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سنو مسلم کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر ہمارے پیج سنو مسلم کو فالو کریں اور اپنی آراء کے اظہار کے لیے کمنٹ سیکشن کا لازمی استعمال کریں۔